بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس حق پہنچ گیا، حق کے دلائل پہنچ گئے اور انہیں پڑھ کر انہیں سن کر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے ایمان کو جان لینے کے باوجود اس سے کنی کترائی بھاگنے کی کوشش کی. اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے صرف کنی نہیں کترائی بلکہ کوشش کی کہ حق کے مقابلے میں جھوٹے سچے کوئی نہ کوئی دلائل دیں، حجت بازی کریں. اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے معاملہ میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں حجت بازی کرتے ہیں بعد اس کے کہ اللہ رب العزت کے حق کو، اللہ کے حق ہونے کو، اس کے دین و شریعت کے حق ہونے کو اسے قبول کر لیا گیا. لوگ اسے قبول کر چکے ہیں کہ وہ حق ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ حجت بازی کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا لہو حجتہم داحضۃ عند، حق کو قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی حجت بازی کرتا ہے حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کی حجت، ان کی بلکہ کٹ حجتی جو ہے وہ ان کے رب کے یہاں باطل ہے. لوگوں نے، انہی جیسے لوگوں نے مان لیا، اللہ رب العزت کے دین کو قبول کر لیا، اللہ کی وحدت کو قبول کر لیا. اب جو لوگ حجت بازی کر رہے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حجت اللہ کے یہاں باطل ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایسے حالات میں اگر کوئی اللہ کے معاملہ میں حجت بازی کرتا ہے تو فرمایا وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، ان پر اللہ کا غضب ہے. حق کو سامنے پا کر، حق کو قابل قبول سمجھ کر اور حق کو دوسرے لوگوں کے یہاں قبول کیا ہوا دیکھ کر بھی جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کا غضب ہی ہوگا کہ تمہارے پاس حق آ گیا، حق کے دلائل آ گئے، حق کو لوگوں نے قبول کر لیا جو تمہارے ہی جیسے ہیں.
انہوں نے جب قبول کر لیا ہے تو تمہیں اس کو قبول کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ لہذا اللہ نے فرمایا وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، ان پر غضب ہے، غضب الہی اللہ کی ناراضگی ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس کا دنیا میں کون ہو سکتا ہے اور اس کا آخرت میں کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی پر اللہ ناراض ہے تو دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دعوے کرتے ہیں، جن کا ذکر یہاں ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم تمہیں چھڑا لیں گے، کیا ہوا جو کچھ کمی بیشی ہوگی تو ان سے ہم چھڑا لیں گے، جبکہ اللہ رب العزت سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ اگر کسی پر اللہ غضبناک ہو گیا تو سمجھے کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اسے اب کوئی اس کے بیڑے کو پار لگانے والا کوئی نہیں۔ بیڑے سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ غرق ہوتے بیڑے کو اکیلے ہی جا کے پار بھی لگا کے آ جایا کرتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں چھپنے والی بعض کتابوں میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت کا کندھا ذرا دیکھا کہ کچھ مٹی وغیرہ لگی ہوئی، ریت لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا دباؤ ہے، تھوڑا سا جیسے کچھ وزن اٹھایا ہے، تو کہا گیا سرکار یہ کیا ہے؟ کندھے پہ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ، تو کہا کہ ہاں ہمارے کسی مرید کا بیڑا غرق ہونے جا رہا تھا، ہم اسے کندھا دے کے پار لگا کے آئے۔ یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا حال، وہ خود اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیڑا کہاں ہے، لیکن یہ پہنچ جاتے ہیں اگر کسی پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی، اور اگر اللہ کسی کا بیڑا غرق کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بیڑا پار نہیں لگا سکتی۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنے بڑے بڑے اعلانات ہمارے یہاں اور پھر کتابوں میں، اور ان کو نہ صرف یہ کہ لکھنے والے لکھ گئے، پڑھنے والے اسی طرح لکیر کے فقیر پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا انکار کرنے کو تیار نہیں۔ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور پھر اس کے لیے اسی طرح کے کاٹ حجتیاں، اسی طرح کے دلائل دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق کے علم حق کے لوگوں تک پہنچ جانے اور ان کی قبول کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی حجت بازی کرتا ہے تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اب جن کے بارے میں اللہ کہے کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، گویا کہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے، اللہ طے کر چکا ہے، اور ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ نہیں ہم پار لگائیں گے، کتنی عجیب سی بات ہے، اور کتنی جسارت ہے اللہ رب العزت کی جناب میں کہ اللہ تو یہ کہے کہ ہم اسے شدید سخت عذاب دیں گے، اور کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں تمہیں ہم پار لگا دیں گے، تمہیں ہم بچا دیں گے، تمہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوگی۔ وہ عالم جہاں سے یہ پار لگانے کی باتیں کرتے ہیں اس عالم میں تو انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جیسا کہ معروف ہے محشر کے میدان میں سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لینا، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ انبیاء کرام کی زبان سے بھی یہ کلمات نکل رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دنیا کی خاطر، پیٹ کی خاطر اور اپنے ان دھندوں کو چالو رکھنے کی خاطر وہاں تک کے لیے بھی وعدے کیے چل رہے ہیں کہ وہاں بھی ہم آپ کو پار لگائیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان، کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا نبی یا میرا پیر و مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے؟ کسی نبی میں، غیر نبی میں تو اتنی حیثیت کیا ہوگی، کسی نبی میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے خاص رشتہ داروں کو باقاعدہ تنبیہ کر دی، کہیں کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہمارے ابا حضور نبی ہیں، کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہمارا بھتیجا نبی ہے، کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہمارا رشتہ دار ہے اور نبی ہے، وہ ہمیں پار لگا دے گا۔
آپ نے باقاعدہ نام لے لے کر کہا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا عمتی، اے میری پھوپھی، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اعملی، عمل کر لو، عمل کر لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اگر عملوں کے نتیجہ میں پکڑے گئے تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں، پھوپھی سے یہ خطاب کیا، چچا سے یہ خطاب کیا، اور جس شخصیت کے بارے میں فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مشہور حدیث ہے نا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور اس فاطمہ کے لیے بھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی کہ وہاں میں کسی کام آ جاؤں گا۔ یا فاطمہ تو اعملی، عمل کر لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس پوری دنیا، پوری بنی نوع انسان، پوری نوع انسانی کے سرتاج حضرت محمد رسول اللہ، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ کتنی جسارت ہے ان لوگوں میں کہ نبی پاک کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کو پار لگانے کے لیے ٹھیکیداری اٹھائے بیٹھے ہوئے۔ اگر کسی کو اللہ ڈبونا چاہے اسے کوئی تیرا نہیں سکتا، اگر اللہ کسی کو غرق کرنا چاہے اسے کوئی پار نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے حق قبول نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ ان کو آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے۔ کون جرأت کر سکتا ہے اس اعلان کی خلاف ورزی کرنے میں؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کو نازل کیا، جس نے کتاب حق کو، کتاب کو حق کے ساتھ، قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اسی طرح ہی پہلی کتابیں نزول کے وقت وہ کتابیں بھی حق کے ساتھ نازل ہوئیں، اور اس وقت وہ کتابیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جس حال میں نازل ہوئیں ان میں باطل قریب تک بھی نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کی، تبدیلیاں کی، کتاب کے احکام کو بدلا، اپنی مرضی کے احکام رکھ لیے، اور جو مرضی کے احکام نہیں تھے ان کو نکال دیا۔ اور اس تحریف کے یا اپنی کتابوں میں سے احکام کو نکالنے کی بھی دو شکلیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ تھا کہ ان احکام کو کتاب میں سے تو نہیں نکالا لیکن عملاً اس کو نکال دیا، عملاً اس کو مان نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو احبار یہود میں سے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے عالم، مسلمان ہو گئے اور زانی کی سزا کا موقع آ گیا۔ یہودیوں کے یہاں لڑکی لڑکے نے زنا کیا، ان کی سزا کے لیے طے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، جو سزا ہے سزا دی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم فیصلہ تمہاری کتاب کے حساب سے کریں گے، تمہاری اپنی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ باری آئی کتاب لاؤ، اور جس وقت کتاب لائی گئی تو اس وقت اس کو پڑھانے کے لیے یا اس کتاب کا انداز جو ہے ایسا رکھا گیا کہ جہاں سزا کے کلمات ہیں ان کلمات کو اپنے ہاتھوں کے نیچے کسی نہ کسی چیز کے نیچے چھپا رہے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ جو چھپا رہے ہو اس کو بھی کھولو، ہاتھ ہٹاؤ، تمہارے ہاتھ کے نیچے دیکھیں کہ کیا ہے۔ وہ سزا موجود تھی لیکن اس کو چھپایا جا رہا تھا، انگلی اوپر رکھ لی، پورا اوپر رکھ لیا، ہاتھ اوپر رکھ لیا تاکہ یہ سامنے نہ آئے، اور انہی کے سابقہ عالم، اب تو ان کے عالم نہیں رہے نا،
تو مسلمانوں کے عالم ہو گئے، صحابی ہو گئے، سابقہ عالم بھی کبھی کبھی بڑے بانڈے پھوڑتے ہیں۔ سابقہ عالم اپنے سابقہ مذہبوں کے بڑے بانڈے بالکل لٹیا ڈبو کے رکھ دیتے ہیں۔ یقین جانے کہ کئی لوگ اہل توحید کو قبول کر کے آئے ہیں، ادھر سے ادھر سے، ان سے ان سے، وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں کہ کیا ہوتا رہتا تھا، کیا کرتے رہتے تھے اور کیا کیا جاتا ہے۔ تعجب آتا ہے۔ یہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یہ وہی بات گھر کے بیدی ہوتے ہیں، سارے کونے خدروں میں جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے، کیا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان کا بانڈا پھوڑ دیا، کہا کہ یہ موجود ہے، یہ بات کتاب میں موجود ہے، تم اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ تمہارا اپنا فعل ہے۔ ایک تحریف یہ تھی کہ بات کتاب میں موجود رہے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے، اور دوسری تحریف یہ تھی کہ اسے آہستہ آہستہ کتاب سے نکال کر وہاں اپنی مرضی کے کلمات ڈال دیے گئے۔ کتاب میں موجود رہے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے، اور اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے اسی سلسلہ میں۔ وہ ہوتا کیا تھا، دیکھا کہ کسی بڑی اسامی نے غلطی کر لی ہے، گناہ کسی بڑی اسامی سے سرزد ہو گیا ہے، چوری ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، اور پتہ چلا کہ اسامی بہت بڑی ہے۔ ایسے میں وہ کتاب کو تو کیا کریں گے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کی جان چھڑانے کے چکر میں رہتے کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے بچاؤ ہو جائے۔ وہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش کیے جانے کی کوشش کی گئی۔ صرف فاطمہ نام کی ایک لڑکی نے چوری کر لی، وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، اور وہ بڑے خاندان کی، معروف خاندان کی لڑکی ہے۔ کہا جانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دے دیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اب دوسرا کوئی راستہ اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ چلو آپ شاید کسی کی بھی نہ مانیں گے تو اسامہ سے کہیں۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، اسامہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ اسی طرح پیار سے، محبت سے پالا، اور جیسے وہ نواسے تھے ویسے یہ پوتے بنتے تھے۔ پوتے تھے تو نہیں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے باپ، اور آگے لفظ کیا ہے، رجل، جوان کا۔ بچے تھے، یقیناً آپ کی اولاد میں لڑکے تھے۔ ابو القاسم جس نام سے آپ کی کنیت مشہور تھی، آپ کے بیٹے تھے، اور عبداللہ، عبد الرحمن طیب طاہر، بلکہ عبداللہ ہی طیب طاہر ہیں، اور ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، لیکن بیٹے سارے چھوٹی عمر میں یہ فوت ہو گئے۔ حتیٰ کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں فوت ہوئے، بالکل چھوٹے شیر خار تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، اسی عمر میں فوت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں کئی باتیں کی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے دیے، لیکن بڑے ہونے سے پہلے لے لیے کہ بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، نبوت نہ ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقام و مرتبہ کے مالک، اور بیٹا جوان ہو جائے اور اسے نبوت نہ ملے، اللہ رب العزت نے یہ وقت آنے سے پہلے بچوں کو ہی فوت کر لیا۔ اللہ رب العزت اپنی مصلحتیں خود جانتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، لیکن لا نبی بعدی وہ تو طے تھا۔ لا نبی بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کب کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے اور کب وہ واپس لے لیتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی۔ بہرحال پوتے کی حیثیت سے
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیار بے شمار، حضرت حسن حضرت حسین ایک ران پہ ایک بیٹھا، ایک پہ دوسرا بیٹھا، کھیلتے ہیں، پیار کرتے ہیں انتہائی. اور لوگوں نے سمجھا کہ اس پیار کے نتیجہ میں آپ کو یہاں سے ہم پھسلا سکیں گے. کہا اسامہ سے کہو جا کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ اس لڑکی کے گھر والے بہت بڑے ہیں، اس لڑکی کے گھر والے کچھ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے، ہاتھ بچ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، جا کے بات بھی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اب آپ نے اسامہ سے نہیں کہا، رضی اللہ عنہ اکیلے سے کہتے ہو، لوگ بھی کہہ سکتے تھے کہ پتہ نہیں اندر اندر کیا بات ہوئی، اسامہ نے حق کے ہمیں کیا بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سرے عام کہا کہ تم سے پہلی امتیں تباہ ہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب کبھی کوئی غریب چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے، اور جب کبھی کوئی شریف چوری کرتا، شریف کا معنی ہمارے یہاں کہیں نواز شریف پہ نہ لے جانا، امیر اور غریب، شریف اور وضیع، یعنی بڑے لوگ ان کو کہا جاتا تھا شریف یا اشراف. اگر کوئی شریف چوری کرتا تو قانون کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کئی ادھر ادھر کی فرمائشیں، ملکی غیر ملکی فرمائشیں آ جائیں گی اور اس کو نکال کے لے جائیں گے، بچا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلے ہوتا رہا ہے. وہ قومیں تباہ ہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے قانون پر اپنی مرضی ضبطی جان بوجھ کر اپنی مرضی نافذ کی، اور اللہ رب العزت انہیں پکڑا اور انہیں تباہ کیا. فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اگر کبھی میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ تحریف کی یہ دونوں شکلیں وہاں موجود تھیں. کتاب میں رہے لیکن اس پہ عمل نہ کیا جائے اور کتاب سے ہی نکال دیا جائے. ایک مد جو ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ تکلیف دہ ہے، اس سے بڑے لوگ عموماً قابو آ جاتے ہیں، اس مد کو قانون سے نکال کر وہاں اپنی مرضی کا قانون ڈال دیا. اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. ملکوں کے قانون میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے بڑے، خاص طور پر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، مالدار سیاستدان، وہ اپنے ملک کے قانون میں کچھ چیزیں جو ان کو بھی پکڑنے والی ہوتی ہیں وہ نکلوا دیتے ہیں. قانون میں وہ مد نکال دی کیونکہ اس سے ان کو پکڑا جاتا، وہ مد رکھ لی جو ہمارے کام کی ہے. اور تو اور آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کبھی تعلیم کے بارے میں آتا ہے کہ ملک میں حاکم یا وزیر وہ آدمی بن سکتا ہے جو اتنا پڑھا لکھا ہو. پہلے اتنا تھا، اب بہت سارے لوگ اتنے ہو گئے جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ اتنے کو ذرا اتنا سا کر دیتے ہیں. اور وہ وقت آیا کہ ملکوں میں میٹرک فیل لوگ گورنر ہیں، میٹرک فیل لوگ وزیر ہیں، اور یہ ساری تبدیلیاں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کی گئی اور کی جاتی رہتی ہیں. یہی معاملہ انہوں نے شریعت میں تبدیلیوں کے سلسلہ میں کیا کہ اپنی مرضی کی مدیں ڈال دیں، جو اپنی مرضی کے خلاف تھی وہ نکال دی. انہوں نے تحریف کی، ورنہ وہ کتابیں بھی حق کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی. جیسے قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، وہ کتابیں بھی حق کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. ہماری کتاب قرآن کریم کو، پہلے تورات، انجیل اور زبور کو، سب کتابوں کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا. اور یہ ساری کی ساری کتابیں کلام الہی شمار ہوتی ہیں. اور پچھلے دنوں میں ایک مولوی کا ذکر کر رہا تھا کہ اس نے پہلی کتابوں کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دیا، کہا کہ قرآن کلام الہی ہے، وہ کتابیں کلام الہی نہیں تھیں. اور فرمایا کہ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور میزان تو بڑا مشہور لفظ ہے.
میرا خیال المیزان نام کا ایک بینک بھی ہے، بینک پتہ نہیں پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے المیزان۔ اور میزان یہاں لفظ بڑا مشہور ہے میزان کا، چلتے پھرتے کچھ ٹائروں کا بھی میزان کیا جاتا ہے۔ ٹائروں میں میزان کیوں کرتے ہیں؟ ٹائر میں جب وائبریشن ببلنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ میزان پہ لے جاؤ، وہ اس کو میزان، یعنی میزان کیا کہ کچھ جو اس میں گڑبڑ آ رہی ہے اس کو سیدھا کر دے گا۔ تو میزان کا معنی کیا ہوا؟ سیدھا، عدل اور انصاف۔ اللہ رب، اور میزان آپ دیکھیں گے وہ جو اصل میں ترازو ہے، ترازو اور میزان دونوں لفظ معروف ہیں۔ ترازو کو اگر اس کے اوپر والے کنارے سے پکڑیں تو اس کے دونوں پلڑے جب تک کچھ ڈالیں گے نہیں وہ ایک دم برابر ہوں گے، اور ان دونوں کے ایک دم برابر ہونے کو ہی عدل اور انصاف کی نشانی قرار دیا گیا۔ اور اگر وہ میزان جب اٹھائی جائے اور ایک پلڑا نیچے اور دوسرا اوپر اٹھا ہوا تو اس میزان کے بارے میں کیا خیال؟ خالی پلڑا ہی ہمیں، ابھی اس میں کچھ ڈالا بھی نہیں گیا، لیکن فوٹو بنا کے کورٹ کچہری میں لگا رکھی ہے کہ یہاں عدل سے کام ہوتا ہے، اور اس ترازو کا ایک پلڑا نیچے ہے اور ایک اوپر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کوئی ہیں اور مارتے کوئی ہیں۔ میزان کا معنی عدل اور انصاف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہی کتاب کو نازل کیا اور ہم نے ہی میزان اور ترازو بھی اتاری تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ وما یدریکا، اور اس میزان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی کیا ہے۔ یہ کوئی یہی ایک جگہ ایسی نہیں ہے کہ میزان کا ذکر کیسے یہاں آ گیا۔ ایک تو سورۃ الرحمن ہے، الرحمن میں 2-3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور اکٹھا ہی 2-3 آیت میں 7, 8, 9 میں والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور اللہ ہی نے ترازو قائم کیا، ترازو رکھا، ترازو قائم کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ میزان میں طغیان، کمی بیشی، سرکشی نہ کرنے پاؤ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کرو اور میزان کو کم بیش نہ کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان میں کمی بیشی نہ کرو، یعنی اللہ رب العزت عدل اور انصاف کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ تولیں تو وزن کوئی اور ہو، اور کوئی کسی اپنے لیے تولیں تو وزن اور ہو، اور اگر کسی کے لیے تولیں تو وزن اور ہو۔ ہمارے یہاں پاک و ہند کی مارکیٹ کے بارے میں آپ بھی یقیناً واقف ہیں، بھی آپ بھی کیا بلکہ آپ زیادہ واقف ہیں کہ وہاں میزان جو ہے وہ دیہات کیا شہر کیا، میزان بڑے عجیب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی کوئی نہ کوئی چیز ایک سائڈ سے نیچے لگا رکھی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مقناطیس۔ کئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں کہ آپ کو کچھ تول کے دینا ہے تو جس طرف چیز ڈالنی ہے، وزن جدھر کرنا ہے، مثلا ایک طرف یہ ویٹ ہے، 1 کلو کا ویٹ ڈالا ہوا ہے، اس طرح وہ چیز ڈالنی ہے، تو اگر تو پورا 1 کلو ہی چیز ڈالیں تو کلو کا کلو ہی چلا گیا۔ اب یہاں اس پلڑے کے نیچے کچھ ایسا لگا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ہٹا لیتے ہیں۔ وہ مقناطیسی کو ویٹ ہے تھوڑا سا، وہ نیچے لگا ہوا ہے، اگر اس ترازو سے 10-5 مرتبہ وہ چیز تولیں گے، ہر مرتبہ وہ آدھا پاؤ ہی کیوں نہ ہوگی، وہ کم جا رہی ہے، تو 10-20 کلو تولنے میں اس کا معنی یہ ہو کہ 2 کلو جو ہیں وہ کھا گئے، اور جیسے ہی لینے کی باری آتی ہے وہ چیز وہاں نہیں ہوگی، لیتے وقت پورا۔ اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن میں اکٹھے ہی 2-3 مرتبہ اس بات کا ذکر کر دیا، اور بالآخر فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان میں کمی بیشی نہ کرو بلکہ ناپ تول میں برابر رہو۔
اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ہماری مارکیٹ کی آج مجبوری سی بنی نظر آتی ہے کہ اس کے بغیر یوں لگتا ہے جیسے ان کا چلتا ہی نہیں. جہاں جاؤ جس کے پاس جاؤ الا ماشاء اللہ کوئی بس ہے جو اپنے ایمان کو لے کے دیانتداری امانتداری کے ساتھ بیٹھا ہے، ورنہ یہ سلسلہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں دونوں کاموں میں، ناپ میں بھی اور تول میں بھی کمی اور بیشی بہت کی جاتی ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. قرآن کریم میں اللہ نے پوری سورت نازل کری، سورت المطففین. وہ مطففین کا معنی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی. اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل کی اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا. اور ہلاک بھی کس انداز سے کیا؟ اس انداز سے کہ اس جگہ پہ یوں لگتا تھا جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہیں، کبھی کوئی رہا ہی نہیں، یعنی نام و نشان مٹا دیا. کأن لم یغنوا فیہا. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی بیشی کا مرض آیا، اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے بعد وہاں ہو کیا گیا تھا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے اس انداز سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. لیکن ہمارے یہاں اس بات کو بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے. معمولی نہیں بلکہ ناپ تول میں جو آدمی ٹھیک ڈنڈی مار سکتا ہے اس کو بڑا سمجھدار، ہوشیار، تاجر اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اس میں کہا جائے نا کہ یہ بڑا تیز آدمی ہے. مطلب یہ کہ کام تیزی سے کرتا ہے، ہوشیار ہے، چست ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں تیز آدمی وہ ہیں جو بے ایمانی میں تیز ہے. بے ایمانی میں تیز ہے، اس کو تیز وہ بڑا سمارٹ ہے، حرام کھانے کے لیے سمارٹ بن گیا. کتنے اچھے اچھے لفظ ہیں کتنی بری بری جگہوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھے. وہ بڑا سمارٹ ہے، وہ تو چلتے پھرتے. اور کئی لوگ کہتے ہیں بڑا چالو ہے. یہ غلط لفظوں میں بھی ہے. اور ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی نے، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تھے یہاں، آپ جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، وہ بڑا چالو ہے، چلتے پھرتے پیسے اکٹھے کیے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کرتا ہے. تو یہ الگ الگ کیٹیگریاں، الگ الگ نام، اور کتنے بعد اچھے اچھے نام ہیں. کہیں گے جی وہ بڑا ہوشیار ہے. ہوشیار کیا ہے؟ حرام کھانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے چلا جاتا ہے. یہ ہوشیاری نہیں بلکہ کہنا کہ بڑا شیطان، یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑا چالو ہے، تو یہ معقول بات بنتی ہے. کمی بیشی کر کے ناپ میں ہو یا تول میں ہو، اور اگر یہ قیمتی چیزوں میں ہو تو پھر تو بہت ہی لمبا ہاتھ مار سکتا ہے آدمی. اب ظاہر ہے کہ سونا ہے، مہنگا ہے، وائٹ گولڈ اور مہنگا ہے، اور ہیرے جواہرات ہیں تو اور مہنگے ہیں. اگر وہاں بھی اسی طرح کا اپنا کوئی کارنامہ دکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو لمبا ہاتھ مار لے گا. لیکن ایسا رواج بنا ہوا ہے کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر کوئی آگے کو بھول کر اس دنیا کو ہی شاید سارا کوئی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہے کر لو، جو بھی ہے نکال لو. سورۃ الحدید میں بھی اللہ رب العزت نے میزان کا ذکر فرمایا. آیت نمبر 25 میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، دلائل دے کر، نشانیاں دے کر، آیات دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور میزان نازل کی. کتاب نازل کی اور میزان. اب کتاب کے نازل ہونے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب نازل کی، میزان نازل کیا. اب اگر یہ ترازو لیں جو کہ عام ترازو ہی ہے، مراد کیا ہے؟ عدل اور انصاف قائم کرنا. عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے قواعد، اور وہ کیا ہیں؟ شریعت اسلامیہ. میزان سے مراد اصل میں شریعت اسلامیہ ہے.
شریعت اسلامیہ میں وہ قواعد ہیں جو ہماری زندگی کو صحیح ڈگر صحیح راستہ دے سکتے ہیں، اور اگر ان پہ کوئی چلے تو یقیناً عدل و انصاف ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، یعنی انہیں کتاب بھی ان پر کتاب نازل کی، والمیزان، اور انہیں ان پر میزان نازل کیا یا انہیں شریعت دی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہ سکیں۔ اور یہی وہ مشہور آیت ہے جس میں کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ لوہا زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے نا، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی انزلنا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ جہاں بھی لوہا ہے وہ کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہی بن گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا، اور اللہ رب العزت کے وجود بخشنے کے بعد ہی وہ موجود ہے، لہذا اس کے لیے بھی انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور فرمایا فیہ باس شدید و منافع للناس، اس لوہے میں بہت ہی قوت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے بھی ہیں۔ قوت ہے، ہیبت ہے لوہے میں۔ لوہا یقیناً ہمارے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں حدیث سے مراد ایک شخصیت کو لے لیا، اپنی طرف کھینچ کے لے گئے کہ اس سے مراد کون ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں لوہے سے مراد لوہا ہی لیا ہے، اور لوہے کے بارے میں کہا کہ اس میں بڑی ہیبت ہے، بڑی قوت ہے۔ لوہے میں بڑی ہیبت و قوت ہے، فیہ باس شدید، اور ہیبت و قوت لوہے میں کیا ہے؟ آپ اب دیکھیں کہ لوہے سے کیا کیا بنتا ہے۔ تلوار لوہے سے بنتی ہے یا نہیں؟ تلوار دیکھنے کے بعد تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، سامنے تلوار والا آ جائے اور وہ کھینچ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے تلوار نکالی مشرکین میں سے، واقعہ بڑا مشہور ہے، پرائمری اسکولوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار آپ کی ہی اوپر درخت پر لٹکی ہوئی ہے، آیا تلوار نکالی، میان سے نکال کے سونت کے کہتا ہے کہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو یقیناً لوہے کی ہیبت کام کر جاتی، جیسا کہ اس پر کر گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سے سکون سے کہا اللہ، مجھے تجھ سے میرا رب بچا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ اللہ سننے کے بعد اس پہ راشا طاری ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبات، آپ کا استقلال کہ کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کتنے مزے سے کہتا ہے اللہ۔ اس لفظ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بے نیازی سے اپنی زبان سے نکالنا، اس شخص پہ راشا طاری ہو گیا، کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور اسی طرح کھینچی اور کہا، فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا۔ تو مشرک تھا، وہی بات ہوئی، کہا کہ نہیں جی اب آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو نبی سے فرمایا کہ نہیں، جس نے مجھے تجھ سے بچایا ہے وہ تجھے مجھ سے بھی بچا سکتا ہے۔ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد میری قوم، کوئی قوم آپ کے خلاف لڑنے آئے، میں کبھی کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں گا۔ میں مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کے خلاف آج کے بعد کبھی کسی بھی حالت میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہاں سے چلا گیا، صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہیں، جا کے اپنی قوم میں کہتا ہے کہ میں آج تمہارے پاس ساری دنیا سے بہترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا کے بہترین شخص سے آ رہا ہوں۔ دیکھ لیا کہ تلوار آ گئی تھی، قبضہ ہو گیا تھا،
اگر وہ چاہتے تو میرا سر قلم کر دیتے، لیکن نہیں۔ اس تلوار کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ تلوار میں یقیناً ہیبت ہے، قوت ہے، باس ہے، اور تیر ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، بندوق ہے وہ بھی، چھوٹا سا پسٹل ہے، جس کی جیب میں پسٹل ہو وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ شاید میں پتہ نہیں کیا بن گیا۔ صرف چھوٹا سا پسٹل جیب میں ڈالتے ہی اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوت اس کے دل میں تو تھی نہیں یا ہے بھی نہیں، لیکن اس پسٹل پہ اس نے اتنا انحصار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، بم بن رہے ہیں، وہ کس سے بنتے ہیں؟ اس میں بھی لوہا، ٹینک ہیں ان میں بھی لوہا، جہازوں میں، بحری جہازوں میں، آبدوزوں میں، جنگی سامان جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا لوہے سے ہی بنتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ اس میں حیبت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی، اور میزان میں کمی بیشی کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کمی بیشی کی اللہ رب العزت انہیں دنیا میں پکڑا، آخرت کا انجام تو بعد میں ہوگا، دنیا میں تباہ و برباد کر کے، ہلاک کر کے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی تمہیں کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہو۔ وما یدریک، ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو۔ اب یہاں یدریکا ہے، وما یدریکا، اور کہیں کہیں وما ادراکا بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ دونوں طرح استعمال ہو رہا ہے، یدریکا اور ادراکا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراکا ما لیلۃ القدر۔ یدریکا اور ادراکا لفظ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہے، صرف ایک ماضی کا صیغہ ہے اور ایک مضارع کا یعنی مستقبل کے لیے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے جو ہوتا ہے مضارع کا صیغہ۔ وما یدریکا مضارع کا صیغہ ہے، وما ادراکا ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، یعنی بہت ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ ماضی قریب میں یمن میں عالم تھے۔ یمن کے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ قاضی بھی تھے، اور عالم ہونے کے حوالے سے ان کی بہت ساری تالیفات، بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں سے ان کی ایک کتاب نیل الاوطار کے نام سے ہے، دوسری کتاب السیل الجرار، بڑی بڑی قیمتی کتابیں ہیں۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہیں جنہیں کہا گیا، جب انہوں نے نیل الاوطار لکھی، نیل الاوطار لکھ کر فارغ ہو گئے، نیل الاوطار میں انہوں نے علم کے دریا بہا دیے۔ اتنی احادیث کی تفصیلات اس میں ملتی ہیں فتح الباری کی طرح، جیسے بخاری شریف کی شرح فتح الباری ہے۔ فتح الباری اب اردو میں بھی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ اردو میں بھی چھپ چکی ہے۔ پاکستان میں یہ 10 موٹی جلدوں میں اردو میں چھپی ہے۔ جس طرح فتح الباری سنت کا خزانہ ہے، بلکہ انسائکلوپیڈیا آف سنہ کہا گیا اس کو، کہ سنت کا انسائکلوپیڈیا، حدیث کا انسائکلوپیڈیا، اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی نیل الاوطار، تو اس کو انہوں نے سنت کا خزانہ بنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب یا شیخ صاحب آپ بخاری شریف کی شرح لکھیں، یعنی دیکھا کہ انداز اتنا عالمانہ، اتنے بڑے اسکالر ہیں، ایک ایک بات پر اتنی احادیث جمع کر دیتے ہیں، کہا کہ آپ بھی کوئی شرح بخاری شریف کی شرح لکھیں۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نکتہ ور قسم کے عالم بھی ہیں، کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد ہجرت نہیں ہے، ولا فتح بعد الفتح،
اور فتح الباری جو حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ گئے ہیں، اس کے بعد فتح الباری لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی بخاری کی شرح جتنی مفصل حافظ ابن حجر لکھ گئے ہیں وہ اب کسی اور کا کام نہیں ہے، وہ امت کا قرض اتار گئے. اس طرح کے عظیم عالم یہ تھے کہ دوسروں کا بھی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا، بلکہ کہا جو کام وہ کر گئے ہیں اب اس کام کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اور یہی وہ عالم ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بات بات سے نقطہ نکالنا، جیسے کہا لا ہجرت بعد الفتح ولا فتح بعد الفتح، اسی طرح کسی نے ان سے سوال پوچھ لیا، کہا کہ اگر سر سے ٹوپی گر جائے نماز پڑھتے ہوئے تو کیا ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں ٹوپی کی سختی کے ساتھ پابندی کرنے والے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹوپی گر گئی ہے، اب اگر اٹھا کے رکھتے ہیں تو پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں، اور اگر بغیر ٹوپی پہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں، ہے نا. پریشانی بنی ہوئی تھی کوئی لوگوں کو. اور ہمارے پاک و ہند میں تو بڑا زور ہے نا اس بات کا، جو میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ سعودیہ سے گئے، دیکھا کہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ہو جاتی ہے، آپ نے بھی جا کے وہاں نماز شروع کر لی، اور پیچھے سے آدمی آ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کون گستاخ آ گیا ہماری مسجد میں آج. وہ بھاگا جلا کٹا، راستے سے کوئی نہ کوئی ٹوپی پکڑ کے ٹھک مارے گا سر کے. وہ غصہ بھی نکال لیتا ہے، ٹوپی بھی ڈال دیتا ہے، بلکہ ٹوپی پہنا دیتا ہے. ٹوپی پہنانا ایک مستقل جملہ الگ سے بھی ہے. وہ ٹوپی بھی پہنا دیتا ہے اور اپنا غصہ بھی نکال لیتا ہے. تو اس طرح کے ادارے کے مختلف علاقوں میں کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت ٹوپی گر جائے تو کیا ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ وہ یمن میں ہیں، عربی ہیں، اردو والے تو نہیں تھے نا. ٹوپی کیا رہے، وہ امامہ کیا رہے. امامہ عین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹوپی یا پگڑی. امامہ کا معنی پگڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں امامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کہیں تو ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹوپی ہے یا پگڑی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کسی اور کے امامہ کا ذکر کریں تو سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ بعض الفاظ جو ہیں وہ بعض شخصیات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ یعنی آپ کی پگڑی مبارک، لیکن مطلقاً عربی میں امامہ پگڑی کو ہی کہتے ہیں. اور اگر امامہ الف کے ساتھ آ جائے، اگر الف کے ساتھ آ جائے تو ایک تو امام ہے نا، امام مسجد، اور نیچے زیر ہو تو آگے تا لگ جائے تو امامہ ہو گیا، جس کو اردو میں ہم امامت لکھتے ہیں. امامت وہ بھی ہو گیا. اور اگر آخر میں گول تا ہے لیکن شروع میں زیر نہیں بلکہ امامہ ہے، الف پیش اور آگے میم الف میم ہا امامہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام ہے امامہ بنت زینب. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، عمر بن عاص کی بیٹی، ابو العاص کی بیٹی. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے نکتہ کیا بیان کیا، کہا کہ اللہ کے بندے تم کہہ رہے ہو کہ امامہ گر جائے، امامہ گر جائے تو اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر 4 رکعت نماز کی جماعت کروا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر 4 رکعت کی جماعت کرا دی. تم امامہ اٹھا کے نہیں رکھ سکتے. سمجھ نہیں آئی لگتا ہے. امامہ عین سے ہو تو پگڑی اور الف سے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، بیٹی ہے. تو کہا کہ نبی نے تو اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھایا، اور رکوع جاتے تو بچی کو بٹھا لیتے، سجدوں سے فارغ ہو کے پھر اٹھتے تو پھر بچی کو کندھوں پہ بٹھا لیتے. فرمایا کہ نبی نے تو اپنی نواسی کو کندھے پہ رکھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لی. تمہاری ٹوپی گر گئی، تم اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے. اب بھی سمجھ آئی ہے نہیں؟ یہ عظیم انسان، عظیم شخص امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے فتح القدیر.
فتح القدیر دوسری کتابوں کے علاوہ جو بہت بہترین تفسیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اور ایسر التفاسیر میں اور اسی طرح دیگر مفسرین نے، حتیٰ کہ آپ کی اس تفسیر احسن البیان میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کہیں لفظ ادرا کا ماضی استعمال کیا ہے تو جس چیز کے بارے میں ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی خبر دے دی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہیں کیا خبر ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب جہاں جہاں ادراک آیا ہے وہاں اللہ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب یہی لے لیں آپ، آیات تو بہت ساری ہیں، میرے پاس بہت ساری جگہوں پہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ آگے دوسری جگہوں پہ نہ جائیں، صرف یہی دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا سوال اللہ رب العزت نے کر دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال تو یہاں بھی ہو گیا نا، اور ساتھ ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جواب بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ماضی کے صیغے کے ساتھ سوال کیا اور جواب بھی آ گیا، لیکن مضارعہ کے صیغے کے ساتھ جہاں جہاں سوال کیا ہے وہاں جواب عموماً نہیں دیا، اور جو ماضی کے صیغے کے ساتھ مضارعہ کے صیغے کے ساتھ سوالات ہیں ان میں سے یہی دیکھیں آپ کے سامنے یہ موجود ہے، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہو۔ قیامت کے وقت کی خبر دی ہے اللہ نے؟ سارا قرآن کھول کے پڑھ لیں، آپ کو قیامت کب آئے گی یہ بات نہیں ملے گی، قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتا دی، لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا۔ وہ مشہور حدیث جبرائیل، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ پہلے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، چوتھی باری آئی تو کہا مل مسئول بعالم من السائل، اے سائل تجھ سے زیادہ بہتر میں بھی نہیں جانتا، جو تمہیں معلوم ہے وہی مجھے معلوم ہے، قیامت کب آئے گی نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا، یہی معنی ہوگا نا، مل مسئول بعالم من السائل، یعنی جو سوال کر رہا ہے اس سے میں زیادہ جاننے والا نہیں۔ اب کہا کہ قیامت کی نشانیاں بتائیے، تو اس وقت آپ نے کچھ نشانیاں یقیناً بتا دی جو کہ اللہ رب العزت نے بتائی ہوئی تھی، بتا دی، لیکن قیامت کب آئے گی اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کے طور پر بات ہے، اگرچہ بعض اماکن، بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ قاعدہ سے کوئی چیز باہر نکل جاتی ہے اور اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قاعدہ ہی ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی کوئی کام قاعدے کے خلاف ہو جائے تو قاعدہ غلط نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں قاعدہ آ رہا ہے کہ مرد اور عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قاعدہ تو معروف ہے نا، خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مذکر اور مونس، مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قاعدہ بنا ہوا ہے، اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی قاعدہ کار فرما ہے انسانوں میں، جانوروں تک میں، کہ نر اور مادہ کے میل سے اللہ رب العزت بچہ دنیا میں بھیج رہا ہے، لیکن اس قاعدے کی خلاف ورزیاں بھی ہو چکی ہیں، ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مرد عورت کے میل سے نہیں، اللہ رب العزت نے صرف عورت سے دنیا میں بھیج دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں۔ اب اس سے آگے اس سے آگے میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، اس کو کھینچ کے لوگوں نے کہاں تک پہنچا دیا، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، اور کھینچ تان کے دلیل کے طور پر کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، لہذا قیامت کے دن انہیں اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ رب العزت لوگوں کو باپوں کے نام سے نہیں بلکہ ماؤں کے نام سے پکارے گا۔ کبھی سنا ہے یا نہیں آپ نے؟ نہیں سنا؟
معروف بات ہے، کہتے ہیں کہ ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، باپوں کے نام سے نہیں، اور حجت یہ بناتے ہیں، جبکہ قطعاً اس بات کا کہیں بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بات ہوگی قیامت. پتہ نہیں کس کو یہ قیامت کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، وحی آتی تھی، خبریں پہنچتی تھیں، آپ آگے پہنچاتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی خبریں پیدل جو ہیں وہ دیے چلے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی بندوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارے گا، ماؤں کے نام سے نہیں. ایک دلیل تو قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم کہا یا نہیں؟ باپ کے نام سے نہیں بلکہ مریم، چونکہ ان کے باپ ہیں نہیں. اب ہمیں پتہ نہیں کیا پیٹ میں مروڑ آتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نکالیں گے، ہم اس کا علاج نکالیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، قیامت کے دن لوگوں ساروں کے باپوں کو چھوڑ دیا جائے گا ماؤں کے نام سے. عجیب قسم کی حرکتیں ہماری ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن غدار کے پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہوگا، غدار کی پشت پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا کہ اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ کس غداری میں، کس غداری کے جرم میں یہ اس کو جھنڈا دیا گیا. جھنڈا ایک وزیروں کی گاڑی پر بھی ہوتا ہے، معلوم ہے نا، وہ عزت کا نشان ہے کہ یہ وزیر کی گاڑی جا رہی ہے. اور محشر کے میدان میں جس کی پشت پہ جھنڈا لگ گیا وہ ذلت اور رسوائی کی نشانی ہوگا. اس جھنڈے پر کیا لکھا ہوگا؟ سعودی عرب کے جھنڈے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی کے جھنڈے پر کچھ اور ہے، کسی کے نشان ہے، شیر ہے، بکری ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہیں شاہین ہے. یہ خلیجی ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں یو اے والوں کا شاہین ہے بعض. اور جو جھنڈا قیامت کے دن کسی کی ذلت کی نشانی بنے گا، اس جھنڈے پر لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا کہ یہ فلاں ابن فلان کی غداری کا جھنڈا، غدرۃ فلان ابن فلان. اب فلان ابن فلان، یہ دونوں فلان اور فلان مذکر کا صیغہ ہیں. جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہے، اگر فلانا ہو تو مونس ہو گیا، اور اگر فلان ہے تو مذکر ہو گیا. اب معاملہ جو ہے معمولی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اگر ہوتا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلانا کہ یہ فلاں عورت کے بیٹے کی غداری کی نشانی ہے، تو بات پکی ہو جاتی کہ قیامت کے دن محشر کے میدان سے اللہ رب العزت باپوں کی چھٹی کرا دے گا، ماؤں کے نام سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن وہاں تو صاف نظر آ رہا ہے فلان ابن فلان، ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان کہ یہ فلاں بن فلاں، فلاں مرد کے فلاں بیٹے کی غداری کی نشانی. تو قیامت کے دن کس کا نام لیا گیا؟ باپ کا یا ماں کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر پیدا کیا، باپ ہے نہیں. خود قرآن میں جا بجا کہا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. اور یہ علاج نکالنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اس کا علاج نکالیں گے، محشر کے میدان میں سارا یہ پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیں گے. اب تاریخ انسانی کے بالکل آغاز میں چلے جائیں، آدم علیہ السلام، نہ باپ نہ ماں، انسان تو ہے نا وہ بھی، لیکن نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اور حضرت حوا، باپ ماں وہاں بھی کوئی نہیں، لیکن وہ ایک مرد سے پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. جیسے جیسے اچھے طریقے سے زندگی ساتھ ساتھ گزارتے ہو گزارو، بالکل سیدھا نہ کرو. اگر سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. پسلی کی ہڈی جو ہے
آپ اسی کو لے لیجیے، اگر اس کو آپ کھینچ کے سیدھا کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ سنٹر سے ٹوٹ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات کس سے مخاطب ہو کے کہی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے۔ وہ تو سیدھی کر بھی سکتے تھے نا، وہ سیدھی کر سکتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا عمر انک رجل قوی، اے عمر تو طاقتور آدمی ہے، لا تؤذ ضعیف، کمزور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ کب؟ جب طواف کرنا ہے، حجر اسود کے بوسے کا وقت آیا، ہم دھکے مارتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجر اسود تک پہنچتے ہیں، چاہے بیچارے غریب کمزور لوگوں کو دھکے مار مار کے گرا کے کیوں نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کے کہا تھا لا تو انک رجل قوی، تو طاقتور آدمی ہے، لا تو ضعیف آدمی، کمزور آدمی کو اذیت نہ دینا، خالی ملے تو بوسہ دو، نہیں تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہو، گزر جاؤ۔ عمر فاروق سیدھا کر سکتے تھے، انہیں منع کر دیا، کہا عمر عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی اب یہ بھی تو معنی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں کہ یہ جی سیدھا کرنے سے منع کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ 100% تیر کی طرح کہیں کہ سیدھی ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کی خلقت میں تھوڑا ٹیڑھا پن رکھا ہے، اس کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں ٹیڑھا پن ہے، اور 100% اس کا صحیح سیدھا کرنا نبی سے فرمایا کہ ناممکن۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر تم نے اسے سیدھا کرنا چاہا تو توڑ دو گے، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑ دینا کیا ہے؟ طلاق دے دینا۔ تم نے کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، 100% سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے، طلاق دے بیٹھو گے، وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ لہذا وہاں تک نہ پہنچو، بلکہ کوشش کرو کہ کمی کوتاہی اہلیہ میں ہے اس کو نکالو، لیکن اسے گھر سے نہ نکالو۔ اب یہ نہیں ہے کہ بالکل اب یہ سیدھی نہیں ہو رہی تو ہم اس کو گھر سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں یہ کہہ کر نرمی برتنے کا حکم دے دیا۔ آپ ہمیشہ بار بار کہتے رہتے تھے استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ رب العزت نے اس حسن سلوک کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار دہرایا، اور کمزور اصناف جتنی بھی ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کے لیے خاص طور پر وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ ہاتھ نرم رکھو۔ غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی تمہیں کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو، اور قیامت تو یقیناً قریب ہے، لیکن ہمارے علم نہیں ہے کہ کب ہے۔ اگر تو ماضی کا صیغہ ہو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے قدر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اگر مضارع کا صیغہ ہے جیسے یہاں ہے وما یدریک، تو پھر یہ بتایا نہیں گیا۔ عموماً قاعدہ یہی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طائف سے ایک صاحب نے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجہ میں ان کے چچی اور چچی کی بیٹی اور کچھ بچے، کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں، ایک خاتون فوت ہو گئی ہیں، ایک خاتون بہت ہی زیادہ زخمی ہے، آئی سی یو میں ہیں۔ تو دعا کریں کہ جو فوت ہو گئے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ رب العزت ان کو جلد شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست مولوی نیاز احمد صاحب کو کینسر ہو گیا ہے، جو جلدی علاج کے لیے بامبے جا رہے ہیں۔
آپ سب سے درخواست کی ہے کہ یہ ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب جو ہیں یہاں مرکز والے، انہوں نے بھیجی ہے پرچی کے ہاتھ، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت مولانا نیاز احمد سلفی صاحب کو اس کینسر کے مرض سے نجات عطا فرمائے، شفائے کاملہ و عاجلہ سے انہیں سرفراز کرے، اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ضعیف حدیث سے لے سکتے ہیں اور بخاری کی حدیث میں لے سکتے ہیں؟ بول کر لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بول کر لکھا ہوا ہے، میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ضعیف حدیث سے لے سکتے ہیں اور بخاری کی حدیث میں لے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو عموماً علماء میں کچھ مختلف ہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمل، اگر صرف فضیلت عمل کے لیے کوئی روایت ہے وہ ضعیف ہے تو اسے بھی لے لیں، کوئی بات نہیں، یعنی عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس میں کوئی حکم نہ ہو، کوئی آرڈر نہ ہو کہ یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، صرف کسی بات کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اس فضیلت کے سلسلہ میں کوئی ضعیف روایت بھی ہے تو لے لو۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے، جبکہ کچھ دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، چاہے فضیلت میں ہو، چاہے عقیدہ میں ہو، چاہے احکام میں ہو، چاہے کسی معاملے میں ضعیف ہے تو گویا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر یہی یہاں مراد ہے تو آپ کے سامنے ہے، اور اگر کوئی اور بات ہے تو پھر وہ یا تو بتا دیں کہ کیا لکھا ہے۔ پرسنلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار قحط آنے پر بی بی عائشہ نے فرمایا کسی صحابی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر چھت میں سوراخ کرنے پر آسمان کے نظر آنے سے بارش ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو قحط سالی ہو گئی، اور بڑے زور کی قحط سالی ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی چھت نہیں کھولی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک گئے بھی نہیں، اور اس سلسلہ میں قبر شریف پر جانے کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ تو حضرت عباس سے جا کے کہا کہ عباس ہمارے ساتھ چلو اور صلاۃ الاستسقاء پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ گئے، دعائے استسقاء ہوئی، اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی۔ تو اگر جو ہمارے یہاں آج کل جو یہی مسئلہ ہے طفیل کا کہ یا اللہ مجھے فلاں کے طفیل فلاں چیز عطا فرما، اگر یہ طفیل والی بات جائز ہوتی تو کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا آسان نہیں تھا؟ مدینہ میں موجود ہیں، قبر شریف بالکل قریب ہے، وہاں جاتے اور جا کے کہتے یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے، امت آپ کی مشکل میں ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ یا پھر طفیل ہی ڈالنا تھا تو پھر بھی وہاں جا کے اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر ہی کہتے کہ یا اللہ آپ نے اس نبی کے صدقے یا اپنے اس نبی کے طفیل ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق نے نہ یہ کیا نہ وہ کیا، کیا کیا؟ ولی کے پاس چل کر گئے۔ ولی حضرت عباس ولی ہیں یا نہیں؟ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، مسلمان ہیں، ساری ولایت وہاں اکٹھی ہے، خاندان نبوت کے فرد ہیں، نبی کے چچا مسلمان صحابی۔ اگر کوئی زندہ ولی ہے آج بھی ہے تو اس کے پاس جا کے دعا کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زندہ ولی ہو، وہ کچھ اور نہ ہو جو آج کل بدماشیوں کی حد کیے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کر کہ ایک جو ان لوگوں کے بنائے ہوئے ولی ہیں اس نے اتنی بدماشیاں، بدکاریاں اور زناکاریاں کی کہ خبر میں تھا کہ اس نے 600 مسلمان عورتوں کو حاملہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی اپنی زبان سے بیان لیا گیا ہوگا۔
اس قسم کے آدمیوں کو آپ ولی شمار کر کے اس کے جا کے پھیرے لگائیں، چکر لگائیں، اس کے مزار پہ، دربار پہ، اس کی سرکار کو مانیں، کبھی تو ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے، کبھی تو ہوش سے کام لیں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کھل کر آج اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، کل اس کو پولیس والے 4 پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہاں اڈا لگایا ہوا تھا، وہ یہاں آ کے لگا دیتا ہے، پھر وہی رونق ہے۔ تھوڑی سی ہوش سے آدمی کام لینا چاہیے۔ اگر یقیناً کوئی نیک آدمی ہے، ولی اللہ ہے، اس سے دعا کروائیں، کوئی حرج نہیں، اور دعا کروائیں اور دعا کروانے کے لیے مرد جا سکتا ہے، عورت ہی کیوں مرد کے پاس جا کے دعا کروائے گی؟ اصولی طور پر حضرت عمر فاروق گئے ہیں نا، آگے عباس ہیں، خود جا کے کہا۔ اور ہمارے یہاں خواتین آگے آگے اور شوہر نامدار پیچھے پیچھے، وہ صرف آمین کہنے والے ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے کہ چلو جہاں جانا ہے تم چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑا سا ہوش سے کام لیں، اس قسم کے بدماشوں کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ وسیلہ جائز ہے، لیکن نیک زندہ ولی کا، جو فوت ہو گیا وہ چاہے نبی ہے، اس کا وسیلہ صحابہ کرام نے نہیں لیا تو اس کے وسیلہ کو کیسے لے سکتے ہیں؟ اشراق اور دہا پریئر کی کیا ڈیٹیل ہے؟ اشراق اور دہا، اشراق وہ 2 رکعتیں ہیں جو سورج اگنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ جو شخص فجر پڑھے اور پھر اپنی جگہ بیٹھا ذکر اذکار میں مصروف رہے، سورج نکل آئے تو اس کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ ہے صلاۃ الاشراق۔ اشراق کا معنی ہے چمکنا، شروق، اشراق چمکنا۔ یہاں آپ کیلنڈروں میں دیکھیں گے شروق لکھا ہوتا ہے، شروق، پھر فجر، پھر ظہر، عصر۔ تو شروق کا معنی سورج کا چمکنا، یہ سورج طلوع کب ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع ہو جانے کے تھوڑا بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ہے اشراق۔ اور جو نماز ضحیٰ لکھا ہے، صلاۃ الضحیٰ، اسی کا نام دوسرا ہے صلاۃ الاوابین، اور یہ نماز ہے جو کہ اس وقت پڑھی جاتی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب ریت ذرا گرم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب ریت کے گرم ہونے پر اونٹ کے بچے کے پاؤں اس پر جلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کیسا بتایا؟ اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں نا، یعنی اونٹ بڑا جو ہے اس کے پاؤں نیچے سے سخت ہوتے ہیں، وہ تو سارا دن چلتا رہتا ہے، لیکن اونٹ کے بچے فصال چھوٹا بچے اونٹ کے جو ان کو کہا گیا کہ چھوٹے بچے کے پاؤں جب ریت پر جلنے لگیں۔ اب آپ جا کے کسی اونٹ کے بچے سے پوچھنا نہیں کہ پاؤں جل رہے ہیں یا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ریت جب تھوڑی سی گرم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں اس پہ جل رہے ہوں گے۔ وہ وقت ہے صلاۃ الضحیٰ کا، اور وہی صلاۃ الاوابین ہے۔ اور جس صلاۃ الاوابین کو ہمارے پاک و ہند میں عموماً اختیار کیا گیا ہے مغرب و عشاء کے درمیان 8 رکعتیں، وہ ضعیف روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقابلے میں ضعیف روایت لینا، اب فضائل اعمال میں یہی آپ لے لیجیے۔ ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھا جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا پائی صحیح معنی میں، یہ سوال کیا تھا؟ ضعیف روایت کہہ رہی ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ضحیٰ کے وقت ہے۔ اب لازمی ہمیں اس روایت کو چھوڑنا ہوگا، اور اسی طرح جو بھی ضعیف روایت ہے وہ ناقابل عمل ہوتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں یا 2 ہیں؟ یہ دونوں نمازیں 2 ہیں، اشراق اور ہے اور ضحیٰ اور ہے۔ اگر کہیں کہ اوابین اور ضحیٰ ایک ہے تو وہ صحیح ہے۔ صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الضحیٰ یہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ انٹرسٹ کا پیسہ کسی مجبور کے علاج یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ میں دیا جا سکتا ہے۔ آپ جو اصل حلال پیسہ ہے نا، اس کو نہ بالکل ہوا لگنے دینا، وہ بچا کے رکھیں جیسے بھی ہو۔ اب آپ نے
بیمار کا علاج ہے تو بھی وہ سود سے کرائیں، انٹرسٹ سود ہی ہے نا، اور کسی کی لڑکی کی شادی کرانی ہے، اتنا مبارک عمل ہے، وہ بھی سود سے کرائیں، اور کسی کے بچے کو تعلیم دلانی ہے تو وہ بھی سود سے دلائیں۔ اور عجیب و غریب قسم کے سوال آتے رہتے ہیں۔ آپ پہلے کچھ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا کہ چلو یہ زکوٰۃ پھر بھی ایک نیک کاموں میں صرف کرنے کے لیے ہے، اس کے مصارف طے ہیں، لیکن چلیں کچھ کام چل گیا۔ اب سود کا کھاتا شروع کر دیا ہے کہ اب سود کو کہاں کہاں ہم لگائیں۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے اس کو سود دیا جا سکتا ہے، اب تمہارے لیے حرام ہے تو غریب آدمی کے لیے حلال ہو جائے۔ اور غریب بھی کون کس کو مانتے ہیں؟ یعنی میری تنخواہ مثال کے طور پر میری تنخواہ 20,000 ریال ہے نا، تو جس کی 10-15 ہے وہ ان کے نزدیک غریب ہے، کیونکہ اس سے تھوڑی تنخواہ لیتا ہے۔ اب اس طرح کے رشتہ داروں میں یہ سود بانٹنا شروع کریں گے، انہی میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ وہ غریب آدمی جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں یا ٹوٹلی نادار ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو سورۃ توبہ میں یہ 8 مصارف یہاں بیان ہوئے ہیں، فقراء اور مساکین دونوں میں سے فقیر کہا گیا نادار، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسکین کے بارے میں کہا گیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی بولے گئے لیکن الگ الگ سے ہے۔ تو مسکین وہ ہے کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو، یعنی اخراجات ماہانہ 5,000 ریال ہیں، آمدنی 4.5 تنخواہ 4.5 ہے، 500 ریال کا ہر مہینے یہ مقروض ہو جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 5,000 اس کا خرچہ کیوں بنا۔ ڈیلی کی ایک فلم آتی ہے گھر میں، کیبل بھی لگی ہوئی ہے، نیٹ بھی چل رہا ہے، گھر میں 50 موبائل کام کر رہے ہیں، سارے آئی فون ہیں، اور یہ اگر اس طرح کے اخراجات ہیں تو وہ اخراجات شمار نہیں ہوں گے۔ جائز شرعی اخراجات، ایک آدمی کے 4-6 بچے ہیں، جائز شرعی اخراجات اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ایک آدمی کی 2-4 بیویاں ہیں، بچے تو 4-6 ہو سکتے ہیں، بیویاں تو 6 نہیں ہو سکتی نا، 4 تک حد ہے۔ 4 بیویاں ہیں، حالات ایسے ہیں کہ وہ اتنا نہیں کما پا رہا جتنا اس کا اخراج، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن سود کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو سود کے پیسے سے کچھ دے دیں، تو اس کے لیے سود کی گنجائش بنتی ہے۔ اب آپ سے چھوٹی تنخواہ والا تو وہ گنجائش نہیں نکلتی، نہ زکوٰۃ کے لیے نہ سود کے لیے۔ لہذا سود کے لیے جو مصارف علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ کسی پر سود چڑھا ہوا ہے وہ سود اتروا دے۔ کبھی غلطی سے بینک سے لون لے بیٹھا، اب لون اتار نہیں پا رہا، سود بڑھتا جا رہا ہے، اور کھتریوں کا یا ان کا یہ معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ مول سے بیاج پہلے، یہ ایک جملہ ہے ہمارے پنجاب میں، مول سے بیاج پہلے، یعنی جو اصل کیپٹل ہے، اصل مال ہے، اس سے پہلے ہمیں سود چاہیے۔ اگر اصل مال 2,000 ہے، 25 ریال 100 ریال سود بنا، کہتا ہے پہلے وہ 100 ریال دو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ تو ایسے ہی ہے، پہلے وہ دو، 2,000 ریال بعد میں دینا۔ یہ سودی ذہن جو ہے اس سے آہستہ آہستہ نکلیں اللہ کا نام لے کے۔ یہ اتنا سخت اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا معاملہ، بلکہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن نے کہا کہ سود کی حرمت کا پتہ چل جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو ادھر ادھر سے استعمال کرتا ہے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سود جو ہے اس کو کسی کا سود اتارنے پہ خرچ کر دیں، اس کا سود چڑھ گیا ہے، وہ اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ نہیں اتار پائے گا، سود اتار دیں۔ گلی نالی محلے میں کوئی پبلک لیٹرین، یہ نہیں ہے کہ لیٹرین کے لفظ سے کئی لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کی لیٹرین اگر بنا لے تو گھما پھرا کے اپنے ہی گھر میں بنانا ہے تو تم نے چھوڑا کیا پھر اس سے؟ مطلب یہ تھا کہ لیٹرین چونکہ گندی جگہ ہے تو ہم اپنے گھر میں بنا لیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مسجد کی لیٹرین بنا دیں۔ اب مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، تمہارا گھر بھی تمہارا گھر ہے،
پبلک لیٹرین یعنی جیسے عام بازار وغیرہ میں کچھ ہوتی ہیں، اس طرح کی جگہوں پہ سود کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہ مریضوں کے لیے یہ مناسب ہے، نہ شادیوں کے لیے یہ مناسب ہے، اور نہ ہی ان غریبوں کے لیے جن کا چالہ چل رہا ہے آپ اس کو بلا وجہ کیوں حرام کھلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔